السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 237 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مرد تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اب پچھلی جو آیت پڑھی تھی ہم نے، اس میں صحبت سے پہلے طلاق دینے کا ذکر ہوا تھا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ مہر مقرر کیا ہو۔ تو پہلی صورت پچھلی آیت میں بیان ہو گئی تھی کہ جس صورت میں مہر مقرر نہ ہو تو مرد پر یہ ہے واجب کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دیتا ہے جب، تو وہ ایک جوڑا اس کو دے دے، مہر جب مقرر نہیں ہو۔ اور اس صورت میں بیان ہے کہ جب رخصتی یعنی نہ ہوئی ہو اور طلاق ہو گئی ہے میاں بیوی کے درمیان، تو اس صورت میں یہ ہے کہ مہر جب مقرر ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی ہو تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا۔ مثلا 10,000 مہر تھا تو 5,000 اسے مرد کو دینا پڑے گا۔ اور دوسری چیز جو اس آیت سے ہے کہ اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو وہ جائز ہے اس کو۔ اور تیسری یہ کہ شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ پھر چوتھی بات یہ کہ شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کے بجائے احسان سے پیش آ رہا ہے۔ پھر پانچواں یہ کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہے تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق کے بعد آپس میں کینہ اور عداوت نہ رکھو۔ اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اس میں حسن سلوک اور اخلاق کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو تاکہ تم ظلم اور زیادتی سے بچو اور فضل اور احسان کی طرف مائل رہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے۔ حالانکہ طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً دونوں فریق جذبہ انتقام میں اندھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کی خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپس میں حسن سلوک کا حکم فرما رہا ہے، اور اس میں بھی خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید ہے کیونکہ زیادہ ایذا عام طور پر مرد اور اس کے خاندان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فائدے جو اس آیت سے حاصل ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ مہر بندے کا حق ہے، اسی لیے معافی سے یہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی عورت معاف کرتی ہے تو یہ معاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ شوہر مالک نکاح ہے کہ نکاح کا باقی رکھنا اس کے قبضے میں ہے۔ اور پھر یہ کہ طلاق کو ذریعہ جنگ بنا دینا یہ بھی سخت گناہ ہے، چاہیے یہ کہ گزشتہ محبت اور سلوک بھی باقی رہے، یعنی دونوں طرف سے عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً مرد کو، کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو کہ جس سے عورت جو ہے وہ اس کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑے یا آگے اس کی زندگی میں مشکلات کھڑی ہوں۔ تو یہ تو اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 238 اور 239۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم
تكونوا تعلمون. ترجمہ: تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو. پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو. پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے. اب پچھلی آیات میں چونکہ طلاق کے مسئلے چل رہے تھے تو طلاق کی آیتوں میں بھی بار بار تقویٰ کی ہدایت دی جا رہی ہے، اور چونکہ نماز تقویٰ کی کنجی ہے اسی لیے مضمون طلاق کو ختم کرنے سے بیشتر اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی جا رہی ہے. اور دوسری بات جو اللہ پاک یہاں پہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ اب نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاکید فرما دی. گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق و مالک کے حقوق سے بندہ غافل نہ ہو جائے. پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے. نیز فرمایا جا رہا ہے کہ تمام نمازوں کی پابندی اور نگہبانی کرو. اس نگہبانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، یہ سب چیزیں داخل ہیں. درمیانی نماز کی بالخصوص تاکید کی گئی ہے. درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نماز وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے. یعنی یہاں پہ عصر کی نماز کی خصوصیت کے ساتھ تاکید کی جا رہی ہے. نماز عصر کی تاکید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے، یعنی یہ اتنا خاص وقت ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے. یعنی بتانا کہ ہمارے نزدیک کیا چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اللہ کی ذات، حقوق اللہ، یا پھر ہمارے دنیاوی کام. یعنی اے مسلمانوں، ساری فرض نمازیں اور بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی خوب پابندی اور نگہبانی کرو، اور اللہ کے حضور ادب سے خاموش ہو کر عاجزی کرتے ہوئے کھڑے ہو. ہاں اگر کبھی تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر اس کا طریقہ بھی اللہ پاک نے بتا دی. پھر اس کا طریقہ ہے وہ ابھی ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں. اور جو یہاں پہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو، یعنی بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ادب سے کھڑے ہوا جائے. لہٰذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہوں گے کہ جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو. اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ہیں. ایک یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے، دوسرا یہ کہ نماز میں کھانا پینا، بات چیت کرنا یہ بھی حرام ہے، جیسے کہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا ہے. اور نماز میں گفتگو کرنا یہ اسی آیت سے منسوخ ہوئی ہے بات، ورنہ اس سے پہلے گفتگو بھی کی جاتی تھی. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد سے نماز میں گفتگو کرنا یہ حرام ہو گیا. اور جو خوف کی بات کی جا رہی ہے کہ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھو. پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے. تو دیکھیے خوف کی حالت میں کیا ہے کہ یہاں دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم اور طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو. اس نماز کو دہرانا بھی نہ پڑے گا، اور جدھر جا رہے ہو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو. قبلے کی طرف منہ کرنے کی شرط نہیں ہے، یہ صرف خوف کی حالت میں نماز کی. جنگ کی حالت میں جیسے نماز پڑھی جاتی ہے تو دشمن کا خوف ہو تو سواری پر ہی ہو بندہ تو ویسے اس حالت میں بھی نماز جائز ہو جائے گی. اور پھر فرمایا جا رہا ہے جب حالت امن میں ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے. البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمن کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ایسا ٹائم ہے کہ جس ٹائم دشمن کا خطرہ نہیں ہے کہ وہ حملہ کر سکے، تو اس حالت میں کہا جا رہا ہے کہ پھر جو ہے وہ باجماعت نماز ہی پڑھی جائے گی. اور اس کا طریقہ ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ وہ 2 گروہ بنا دیے جاتے ہیں. اس کا پورا ڈیٹیل سے ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ خوف کی حالت میں نماز کا کیا طریقہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ یعنی کسی بھی حالت میں
کچھ بھی زندگی میں کوئی بھی مشکل، اس سے زیادہ کیا مشکل ہو سکتا ہے کہ جنگ کی حالت میں ہو بندہ، یا کوئی درندہ ہے یا کوئی وحشی جانور یا کوئی پیچھے لگ گیا کوئی اس طرح، لیکن نماز کا وقت آیا تو اللہ پاک نے کہا تب بھی نماز نہیں چھوڑنی. نماز جو ہے وہ اس کی نگہبانی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور جو نماز کی یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ نماز کی نگہبانی ضروری ہے، اور اس نگہبانی میں بڑی گنجائش ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا. اس سے کیا مراد ہے کہ ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، اس کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات، ہر چیز کا خیال رکھنا، اور اخلاص اور حضوری کی حالت میں حضور قلب سے ادا کرنا، سب چیزیں اس میں داخل ہیں. اور ایک اور مسئلہ جو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسافر فرض واجب کے علاوہ دیگر نمازیں سواری پر بھی پڑھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کعبے کو رخ کر لیا اس نے. لہٰذا چلتی ریل میں سوائے فرائض اور وتر سب نمازیں جائز ہیں. اور پھر ایک اور مسئلہ کہ جہاز میں بھی ہر نماز جو ہے وہ جائز ہے. تفسیر صوفیانہ صاحب یہ ہے کہ نماز رب تعالیٰ کی دعوت ہے. جیسے کہ دعوت والے مہمان کے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے جمع فرمائے جاتے ہیں، ایسے ہی رب تعالیٰ نے نماز میں مختلف ارکان جمع فرما دیے جس میں مختلف لذتیں ہیں. بعض ارکان میں گناہوں کی معافی ہے، بعض میں نیکیوں کی زیادتی ہے، بعض میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بعض میں رب تعالیٰ کے قرب حاصل ہوتا ہے. مگر یہ فوائد نماز کی حفاظت کرنے والا ہی حاصل کر سکتا ہے. حفاظت یہ ہے کہ سر تو سوئے حرم جھکے اور دل روئے یار کی طرف سجدہ کرے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ حافظوں تم نماز کی حفاظت کرو، نماز اور خالق نماز تمہاری نگرانی فرمائے گا. کہ نماز میں صدق، اخلاص، حضوری، خشوع و خضوع، طلب ہدایت، سکون اور وقار، تعظیم، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھو تو رب تعالیٰ بھی تمہیں توفیق، قبولیت، ثواب، رجوع، ہر چیز عطا فرمائے گا. اور یہ جو نماز وسط یعنی درمیانی نماز، تو صوفیات اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی دل کی نماز ہے. دل چونکہ مرکز ہوتا ہے، ہمارے پورے جسم کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے. دل نہیں ہے تو سب ہر چیز ہماری بیکار ہے. تو چونکہ یہاں پہ مراد ہے یعنی دل کی نماز پڑھنا، یعنی وہ نماز جو دل سے ادا ہو، جس میں حضوری حاصل ہو، جس میں تصور ہو، جس میں ہمیں جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ ان کی نماز کیا تھی کہ وہی حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، میرا دل کرتا تھا کہ جب میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اور یعنی یہ ایسی ہستیاں جو کہ نماز کے دوران اللہ اور اس کے حبیب کا دیدار کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں اپنی، تو ایسی نماز اسے کہا جاتا ہے دل کی نماز پڑھنا. اب اگلی آیت ہیں آیت نمبر 240، 241 اور 242، ان کی اکٹھی ہم تفسیر پڑھیں گے. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ترجمہ: اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو. یہ جو آیت نمبر 240 ہے
جس میں عدت کے بارے میں بھی بیان ہے اور خرچے کے بارے میں. تو یہ والی آیت جو ہے ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے، جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. تو پہلے یہ تھا کہ ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی. پھر 1 سال کی عدت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے منسوخ ہو چکی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرما دی گئی. اور سال بھر کا نفقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 یعنی آیت میراث سے منسوخ ہو چکا ہے، جس میں عورت کو شوہر کی میراث میں حصے دار مقرر کر دیا گیا ہے. لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا. یعنی یہ جو حکم ہے کہ پہلے 1 سال کی عدت ہوا کرتی تھی اور عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں رہا کرتی تھی بیوہ، اور پھر وہیں پہ اس کا خرچہ جو ہے وہ شوہر کے ہی پیسوں میں سے ہوا کرتا تھا. لیکن پھر دونوں حکم یعنی ختم ہو گئے. عدت بھی جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور خرچہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے شوہر کے ذمے میں نہیں ہوگا، بس وہ وصیت جو ہوگی اسی میں سے یعنی جو چھوڑ کے گیا وہ مال میراث، اس میں سے اس کا جو بیوی ہے اس کا حصہ اس کو مل جائے گا، اور اس طرح سے وہ اپنا ہی نہیں گزارا کر سکتی، اس کو شوہر کے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو اگلی آیات ہیں 241 اور 42، اس میں یہ بیان ہے کہ طلاق والی عورتوں کے لیے بھی خرچہ ہے. تو یہاں اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان نفقہ دینا لازم ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر سچے طریقے سے، سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.